الحمدللہ راکم الستون نے علوم قرآن کے مؤخر سیمینار منعقدہ ستمبر 2018 میں علی گڑھ میں ایک مقالہ بعنوان ترکی کے عظیم قائد انقلاب علامہ بدیع الزماں سید نورسی کے افکار کا مطالعہ پیش کیا تھا۔ اسی مناسبت سے یہ دوسرا مقالہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ علامہ سید نورسی کی مختلف جہات ہیں، ان کی علمی اور عملی سرگرمیاں دونوں میدانوں میں ممتاز تھیں۔ ان کی فعال شخصیت علامہ ابن تیمیہ کی زندگی سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ جناب سرور مرحوم نے ان کے متعلق بجا لکھا ہے، استاد بدیع الزماں نورسی صرف ایک مبلغ دین، عالم دین ہی نہیں تھے بلکہ ایک کسل جہاد مصنف بھی تھے۔ انہوں نے تصنیفات و تالیف کا آغاز وان میں قیام کے زمانے میں کر دیا تھا۔ ان کی تصانیف میں کچھ تقریروں کے مجموعے ہیں، کچھ خطوط کے مجموعے ہیں، لیکن بڑی تعداد کتابوں اور رسالوں کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔ آگے ان کے متعلق انہوں نے مزید لکھا ہے، استاذ نے اصول کی خاطر، حق و انصاف کی خاطر کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، ہر تکلیف کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، مجدد الفسانی کی سنت پر پوری طرح عمل کیا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر تختہ دار پر بھی جانے سے گریز نہیں کیا۔ اسی طرح سے کراچی کے معتمد جناب منور حسن صاحب نے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ ترکی کا یہ روح پرور انقلاب دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس انقلاب کا ہیرو کون ہے؟ کس نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی؟ کس کی شب بیداریوں اور سیر خیزیوں نے اس پودے کو پروان چڑھایا ہے؟ یہ بات پاک و ہند کے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ زبان کی اجنبیت ہے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمید نام کا معاملہ ہے۔ رافن کے پیش نظر ارشاد الاعجاز کا 7واں ایڈیشن ہے جو 2013 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس نسخے کی تحقیق احسان قاسم صالحی نے کی ہے۔ اس میں کل 288 صفحات ہیں۔ یہ ہندوستانی ایڈیشن تھامسن پریس دریا گنج دہلی سے شائع ہوا ہے۔ علامہ نورسی کی ایک مشہور کتاب کلیات رسائل نور میں شامل ہے۔ یہ رسائل دراصل قرآن کی تفسیر ہیں، مگر ان میں آیات کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ دینی حقائق کو حکمت اور دلائل سے سمجھایا جائے تاکہ شک کرنے والوں کا ضمیر مطمئن ہو سکے۔ ان میں جدید اور قدیم علوم کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ ارشاد الاعجاز کی چند نمایاں خوبیاں: علامہ نورسی نے اس اہم کتاب کو ترکی کے بجائے عربی زبان میں لکھا ہے اور اس کا اسلوب نہایت عالمانہ اور سلیس ہے۔ یہ قرآن کی چند سورتوں کی مختصر تفسیر ہے۔ اسے 6 جلدوں میں وہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن پہلے جنگ عظیم چھڑ جانے کے سبب اس کی تکمیل کا انہیں پھر سازگار موقع نہ مل سکا۔ علامہ سید نورسی کے نزدیک نظم قرآن کے اثار و رموز کی معرفت ہی اعجاز قرآن کی روح ہے۔ ان کے الفاظ ملاحظہ کریں، ہمارا مقصد ان اشارات سے نظم قرآن کے جملہ رموز کی تفسیر کرنا ہے، اس لیے یہ چیز نظم قرآن ہی سے واضح ہوتی ہے اور اعجاز قرآن کا خاص پہلو نظم ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے خاص مقصد اور اس کے اصلی عناصر پر یوں روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے، ان المقاصد الاساسیہ من القرآن وعناصر الاصلیہ اربعۃ التوحید والنبوہ والحشر والعدالہ۔ علامہ نورسی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 15 صفحات میں لکھی ہے۔ اس سورہ میں اعجاز قرآن کے پہلو پر علامہ نورسی نے جس قدر باریک بینی و ظرف نگاہی سے کام لیا ہے، یہ انہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس باب میں ان کی بعض نقطہ آفرینیاں ملاحظہ کریں۔ اے مخاطب، اگر تو یہ کہے کہ بسم اللہ میں 4 مقاصد مجھے دکھائے گئے ہیں تو میں کہوں گا بسم اللہ بندوں کو تعلیم دینے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور اس سے قبل قل محذوف مانا جائے گا۔ یہی قل کا لفظ اقوال قرآنیہ میں محذوف کی جڑ ہے کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ حاشیہ میں محذوف کھول دیا گیا ہے، اے یا محمد قل ھذا الکلام وعلمہ الناس۔ اسی بنیاد پر قل رسالت محمدی کی طرف اشارہ ہے اور بسم اللہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے۔ با کا مقدم لانا یہ توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رحمان میں نظام عدل و احسان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رحیم میں حشر کی طرف اشارہ ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ میں الوہیت کی طرف اشارہ ہے۔ الحمد میں الف لام اختصاص کا ہے جو توحید کے رمز سے آشنا کرتا ہے۔
رب العالمین میں عدالت اور نیز نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رسول نوع بشر کی تربیت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین سے حشر کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایاک نعبد میں یہ دو نقطے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نقطے میں یہ التفات کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے میں بلاغت کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے، یعنی بندے سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت تو ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو حدیث جبریل میں حدیث احسان کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کو علامہ نورسی نے ارشاد الاعجاز کے حاشیہ میں لکھا ہے: مل احسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے بعد علامہ نورسی نظم قرآن کی روشنی میں اعجاز قرآن کے پہلو کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وجہ النظم ان نعبد بیان و تفسیر لحمد اللہ و نتیجۃ و لازم لمالک یوم الدین، وعلم ان تقدیم ایاک للاخلاص الذي هو روح العبادہ، وان فی خطاب الکاف رمزا الى علت العبادہ لأن من اتصف بتلك الاوصاف الداعیہ للخطاب استحق العبادہ۔ اس نہج پر علامہ نورسی نے مکمل سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ایسے ہی پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اس آیت سے علامہ نورسی نے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، جہلی اور جہودی۔ علامہ نورسی نے لفظ الف لام میم یعنی حروف مقطعات کے متعلق 4 صفحات میں اعجاز قرآنی پر جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تورات کے اندیشے سے صرف ان کا ایک مختصر سا اقتباس پیش کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس سے ان کی قرآنی بصیرت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ان الاعجاز قد تنفس من افق الف لام میم لأن الاعجاز نور يتجلى من امتزاج لمعات لطائف البلاغة، وفي هذا البحث لطائف كل منهما وإن دق لكن الكل فجر صادق۔ یہ ایک نامکمل تفسیر ہے جسے مکمل کرنے کا موقع علامہ نورسی کو نہ مل سکا۔ بہرحال اشارۃ الاعجاز کے نام سے لکھی جانے والی یہ کتاب صحیح معنوں میں قرآن کے ایک نامکمل تفسیری نکات پر مشتمل ہے۔ اشارۃ الاعجاز کے نام ہی سے بات واضح ہے کہ اس میں اعجاز قرآنی پر عام طور پر جگہ جگہ اشارات پائے جاتے ہیں۔ علامہ سعید نورسی کے نزدیک قرآن میں کسی بات کی تکرار اور اعادہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کے اعجاز میں داخل ہے۔ ایسے ہی وہ علم کائنات سے متعلق سوالات کے اختصار کو بھی اعجاز قرآن کی قبیل سے سمجھتے ہیں، جیسا کہ خود لکھتے ہیں: قرآن میں علم کائنات سے متعلق سوالات مختصر اور مبہم طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے قرآن کا نقص نہیں بلکہ اس کے معلمانہ اعجاز کی روشن دلیل ہے۔ اس ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علامہ سعید نورسی قرآن کی ایک جدید تفسیر اپنی نگرانی میں اس انداز میں تیار کرنا چاہتے تھے کہ ماہر فن کی ایک ٹیم اس اہم کام کو انجام دے۔ تنہا ایک آدمی اس کام کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک شخص کی عقل و دانش ان مخصوص علوم تک ہی محدود ہوا کرتی ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل یہاں سے اعلان کیا گیا تھا، یہ ادارہ اس کی سعادت اس کو حاصل ہو رہی ہے کہ ایک آفاقی تفسیر لکھنے کا یہاں سے کام شروع ہوا چاہتا ہے یا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس پس منظر میں یہ اپیل کی تھی کہ علامہ سعید نورسی کی یہ صدا اب تک گنبد مینا ہی میں گونج رہی ہے۔ امید ہے کہ قرآن کے نام پر قائم ہونے والے دنیا بھر کے ادارے اب اس صدا کو سدا بہرا نہیں ہونے دیں گے۔ ماہرین قرآنیات کی ایک ٹیم اس جہت سے ایک جدید تفسیر لکھنے کے لیے انشاءاللہ مکمل یکسو ہوگی۔ یہ میں نے تلخیص بھی پیش کی ہے، مقالہ تقریباً 20 پیج میں ہے۔ میں نے اس میں مولانا آزاد سے اور سید صاحب سے موازنہ کیا تھا۔ سید صاحب مولانا آزاد کی جو نگاہ تھی العلم کے سامنے ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ علامہ نورسی کو لوگ ایک صوفی کی حیثیت جانتے ہیں۔ جس طرح سے وہ مولانا فراہی کے بارے میں لوگوں کا مولانا آزاد نے کہا تھا کہ جب مولانا سے ملتے ہیں تو یہ کہنے میں ہم انصاف نہیں کر پاتے کہ ان کا علم بڑھا ہوا تھا یا تقویٰ بڑھا ہوا تھا۔ تو میں اپنے تعلیمات مطالعے کی روشنی میں جہاں تک پہنچا ہوں
تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ نورسی کہ ہم علم کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے جو ان کا تقویٰ تھا، جو ان کے اندر اصلاح پسندی کا جذبہ تھا، تو انصاف نہیں کر پاتے ہیں. انشاءاللہ جب مقالہ مکمل شائع ہوگا تو اس سے لوگ پڑھیں گے، اپنے تاثرات پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.